اپنے بچوں کو حلال روزی کھلائے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ میں نے ایک حدیث تلاوت کی، طلب کسب المسلم فریضۃ بعد الفریضہ، کہ مسلمان کا حلال مال کمانا، طلب کرنا، کسب المسلم مسلمان کا حلال مال کمانا فریضہ فرض ہے، بعد الفریضہ ایک فرض کے بعد۔ پہلا فرض کیا ہے؟ ایمان۔ پہلا فرض ایمان ہے، ایمان کے بعد نماز فرض ہے، اور نماز کو سیکھنے کے لیے علم حاصل کرنا فرض ہے۔ رمضان آ جائے تو روزہ فرض ہے۔ مال آپ نے زیادہ کمایا، اتنا ہو گیا کہ پورا سال آپ کے پاس مال موجود رہا اور وہ صاحب حیثیت ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو پہلے ایمان فرض ہے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، علم حاصل کرنا فرض ہے، اس کے بعد مال کمانا بھی فرض ہے۔ اپنے اولاد کو حلال رزق پہنچانا، اس کے لیے محنت کرنا، چاہے وہ محنت تجارت والی لائن کی ہو، چاہے وہ محنت زراعت والی لائن کی ہو، چاہے وہ محنت کارخانے والی لائن کی ہو، چاہے وہ محنت ملازمت والی لائن کی ہو، کسی بھی شعبے کی محنت ہو، مال کو حاصل کرنے کے لیے وہ محنت کرنا، مال کمانا، تاکہ اولاد کو حلال رزق، اولاد کی پیٹ میں منہ میں حلال مال جائے، حلال کھانا جائے، یہ محنت کرنا فرض ہے۔ اور محنت کرنے میں کوئی عار نہیں ہے، کسی بھی شعبے کی محنت کر لے وہ آدمی کو کوئی ممانعت نہیں۔ ایک موچی ہے، وہ بیٹھ کے جوتے گانٹھ رہا ہے، ایک موچی پالش کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے۔ ایک دھوبی کپڑے دھو رہا ہے، کپڑے استری کر رہا ہے، وہ محنت کر رہا ہے۔ قصائی گوشت ذبح کر رہا ہے، گوشت کھلا رہا ہے لوگوں کو، وہ محنت کر رہا ہے۔ تو کسی بھی شعبے کی محنت ممانعت نہیں ہے، اس میں کوئی عار نہیں ہے، محنت کرنی چاہیے۔ اپنی اولاد کو رزق، حلال رزق کھلانے کے لیے محنت کرنا فرض ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ محنت، یہ حلال کھلانے والی کمائی والی جو نعمت ہے، یہ محنت ہے، اس میں بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا ثواب ایک آدمی مسجد میں جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے۔ فرض ہے نا نماز پڑھنا، نماز فرض پڑھنے کا پورا ثواب مل رہا ہے، اسی طرح رزق کمانا بھی فرض ہے۔ تو اس میں جو حلال طریقے سے کمائے گا، اس کو جو سارا دن صبح ناشتے کے بعد سے دکان پہ آ کے بیٹھا، شام تک محنت کی اور بچوں کے لیے حلال لقمہ کمایا، اس میں بھی پورا ثواب ملا، جتنا ثواب مسجد میں بیٹھ کر قرآن پڑھنے والے کو مل رہا ہے، جتنا ثواب مسجد کے کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے والا تسبیح پڑھ کے سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھ رہا ہے، اس کو بھی ثواب مل رہا ہے، اس کو بھی اس محنت کا پورا ثواب مل رہا ہے، کیونکہ اس کی نیت کیا ہے کہ میں اس محنت سے اپنے بچوں کو حلال کھانا کھلاؤں، اور یہ فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، الکاسب حبیب اللہ، کہ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ یہ محنت ہے نا، سارا دن دکان پہ بیٹھے ہیں، گرمی ہے، پسینہ ہے، اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا دوست بن رہا ہے۔ یہ کیوں محنت کر رہا ہے؟ کہ میرے بچوں کے منہ میں حلال لقمہ جائے۔ تو حلال لقمے کے لیے محنت کرنا اللہ کی دوستی کو حاصل کر رہا ہے۔ لیکن کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جو سچا ایماندار تاجر ہے، تاجر صدوق، انتہائی سچائی سے کام لینے والا، الامین، امانت داری سے کام لینے والا،
جو امانت دار، اب یہ کھاد کا کام شروع کیا، اس میں امانت داری کیا ہے کہ میری یہ کھاد میں جو کچھ ہے وہ بتائے کہ اس کھاد میں فلاں فلاں چیز ہے، اس کے یہ رزلٹ ہیں، اور اس میں ملاوٹ نہیں ہے، یہ ملاوٹ سے پاک ہے، دو نمبری نہیں ہے، ہر چیز کو گاہک کو سامنے بتا دے، جھوٹ نہ بولے، سچائی کے ساتھ جو کچھ ہے وہ اس کو بتائے۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ ملک شام تشریف لے گئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کے، کپڑا، وہاں جب پہنچے تو آپ علیہ السلام نے اپنے کپڑے کی خوبیاں بھی بتلائیں اور خامیاں بھی بتلائیں کہ یہ تھان، یہ کپڑا، اس میں یہ خوبی ہے، یہ تھان اس میں یہاں خرابی ہے، یہاں اس جگہ بر آ جاتا ہے، یہ جو ہے اس میں تھوڑا سا کٹ لگا ہوا ہے، اس کا رنگ کچا ہے، جو خرابی ہوتی ہے نا کپڑے میں، آپ علیہ السلام نے خرابی بھی بتلائی، خوبیاں بھی بتلائی۔ اور وہ ملک شام کے تاجر وہ حیران ہوئے کہ یہ کیسا تاجر ہے جو اپنے کپڑے کی برائیاں بھی بتا رہا ہے، اس کے اندر جو کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں، وہ بھی بتا رہا ہے۔ تو ان لوگوں نے ان آپ علیہ السلام کے مال کو دوسروں کی نسبت زیادہ خریدا اور زیادہ کھرا پیسہ دے کر خریدا، اور آپ علیہ السلام کو ان تمام تاجروں میں جس گروہ میں گئے تھے ان میں سب سے زیادہ نفع ملا، کس وجہ سے؟ سچائی کی وجہ سے۔ ان دکانداروں نے، ان تاجروں نے آپ علیہ السلام سے مال خریدا کہ یہ تاجر سچا آدمی ہے، کہ یہ اپنے مال کی خوبی بھی بتلاتا ہے اور کمی بھی بتلا رہا ہے۔ اور اسی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التاجر الصدوق الامین، وہ تاجر جو سچا ہے اور امانت دار ہے، کل قیامت کے دن اس کا حشر مع النبیین، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، والصدیقین، انبیاء کے بعد قرآن پاک میں دوسرا درجہ صدیقین کا ہے، اور تیسرا درجہ قرآن پاک نے فرمایا والشہداء، اور یہاں بھی یہی فرمایا مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ سچا ایماندار تاجر اس کا حشر کل قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین، اللہ والوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ اس کا حشر ہو۔ یہ کب ہے؟ جب وہ سچا ہو اور امانت دار۔ تو مجھے بھی، ہم ایک بھائی عبدالعلیم صاحب کو بھی نصیحت کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں، اور بھی جتنے تاجر یہاں بیٹھے ہیں سب سے یہ بات عرض کرتے ہیں کہ اپنی تجارت کو صداقت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ کریں، اس میں جھوٹ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ ایماندار، ایمان والے کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایمان والا جھوٹ کبھی نہیں بولتا، ایمان والا دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ اور منافق کے بارے میں کہا کہ منافق، اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، اذا وعد اخلف، وعدہ کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، وَإِذَا تُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت کرتا ہے، اور وَإِذَا حَدَثَ كَذَبَ، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ تو منافقت نہ کرے، اپنے کام میں جھوٹ نہ بولے، امانت داری کے ساتھ اپنا کام کرے اور وعدہ خلافی نہ کرے، تو یہ ایمان والا ہے، ورنہ منافق ہے۔ تو اپنے کام کو منافقت سے پاک رکھے، صحیح ایمانداری کے ساتھ اپنے مال کو بیچیں۔ تاجر، جتنے بھی تاجر بیٹھے ہیں سارے جھوٹ کو چھوڑ دیں، تو انشاءاللہ دنیا میں بھی اللہ برکت عطا فرماتا ہے، برکات نصیب فرماتا ہے۔ جب مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی تجارت کرے گا تو یقیناً اس کو نفع بھی باقی ان سے زیادہ ہوگا۔ اور پھر یہ تو دنیا کا نفع ہے، دنیا میں نفع زیادہ ملے گا، جب نفع زیادہ ملے گا تو بچوں کی ضروریات بھی اچھے پیمانے پہ پوری ہوں گی۔ ایک آدمی جھوٹ بول کے کما رہا ہے، وہ ظاہری طور پہ تو تھوڑا سا اس نے زیادہ کما لیا جھوٹ بول کے، لیکن اس کے مال میں بے برکتی ہے۔ اب وہ مال کہاں خرچ ہوگا؟ بیماریوں پہ، ایکسیڈنٹوں پہ، وہ مال جو ہے دائیں بائیں خرچ ہوگا۔ اور جو اس نے سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ کمایا ہے،
اس میں برکت ہوگی. اور برکت کا کیا مطلب ہے کہ وہ تھوڑا سا بھی پورے گھر کو پورا ہو جائے گا. اس کو بیماریاں نہیں آئیں گی, اس کے خرچے بیماریوں پہ نہیں ہوں گے, اس کے خرچے مقدموں پہ نہیں ہوں گے, جیلوں میں ادھر ادھر یہ خرچے نہیں ہوں گے. ایمانداری سے جو کمائے گا اس میں برکت ہوگی. اور برکت کا یہ مطلب ہے کہ اس کے تھوڑے کے اندر ساری ضرورتیں اللہ پاک پوری کر دے گا. تو اللہ پاک مجھے آپ کو توفیق نصیب فرمائے کہ ہم سب اپنا اپنا کام ایمانداری سے کریں, اور اس ایمانداری کے ساتھ ہم اپنی تجارت کو کریں اور اخلاص کے ساتھ کریں, لوگوں کی بھلائی کی نیت سے کریں. یہ جو ہم بیچ رہے ہیں اس میں ایک تو ہماری اپنی نیت ہے کہ مجھے نفع ملے, بہت اچھی بات ہے. ایک لوگوں کی خدمت کی نیت ہو, لوگوں کی بھلائی کی نیت ہو کہ میں یہ کام کروں گا, اس سے بہت سے کسانوں کو نفع ہوگا. اب آپ دیکھیے یہ جو کھاد کا کام ہے یہ کسان ہی لے کے جائے گا نا, اور کسان جب کھاد ڈالے گا اپنی فصل کو تو اس کی فصل ڈبل ہو جاتی ہے. اب حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ کسان جب زمین میں بیج ڈالتا ہے اور پھر پانی لگاتا ہے اور پھر اللہ پہ امید چھوڑتا ہے, اللہ اس بیج کو زمین سے نکالتا ہے, وہ ہرا ہوتا ہے, وہ باریک سی کومپل ہوتی ہے, پھر